رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الأنبياء والمرسلين لا سيما أفضلهم وخاتمهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد. معزز سامعین، آج ہم جو ہے تیسری محرم میں داخل ہو رہے ہیں اور رفتہ رفتہ یہ کاروان عاشورہ کی طرف رواں دواں ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ کا حسن سماعت، آپ کا جوش و خروش، اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ذکر حسین علیہ السلام میں اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہے ہیں اور سر وقت مجلس میں حاضر ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے حدیث میں عرض کیا تھا کہ مولانا رسول اسلام نے فرمایا تھا: معین لأہل بیتی، ہمارے اہل بیت کے مددگار جو ہوں گے میں ان کی شفاعت کروں گا. تو ایک اہل بیت کی مدد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے مجلس میں تشریف لاتے ہیں. میرے عزیزوں، شعار کربلا میرا موضوع ہے کہ جو بھی اہل بیت اطہار یا ان کے اصحاب اور ان کے دوستوں نے کربلا کے میدان میں آ کے جو شعار پڑھا ہے، رجز پڑھا ہے، تو اب تک ہم نے جو ہے دو شخصیات کو جانا. پہلی شخصیت جو ہم نے پہلی محرم کو پڑھا وہ ابو ثمامہ ساعدی کی شخصیت تھی اور دوسرے نافع بن ہلال کی تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو ہے ایسا پڑھوں میں کہ آپ سب کو یاد رہے کہ نافع بن ہلال کون تھے، ابو ثمامہ ساعدی کون تھے. میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ، اور خلاصتاً اپنی بات کو جو اب تک پڑھا میں نے خلاصتاً اس کو ذکر کروں گا، اور پھر ایک نئے رجس کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے.
پہلے دن ہم نے ابو ثمامہ ساعدی کا جو ہے کے بارے میں جانا اور ان کی رجس پڑھی. ان کی رجس کیا تھی؟ یا ابا عبداللہ نفسی لک الفدا، اے ابا عبداللہ میں آپ پر قربان چلا جاؤں. ولا واللہ لا تقتلوا حتی اقتلوا دونک انشاءاللہ، اے ابا عبداللہ جب تک میں قتل نہ کر دیا جاؤں تب تک آپ قتل نہیں ہو سکتے. مطلب کیا ہے کہ جب تک میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک میں باحیات ہوں، اے حسین میں آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا. اور پھر کیا فرمایا؟ وَأُحِبُّ أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَقَدْ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي دَنَا وَقْتُهَا. ایک شہید کی خواہش ہے، آخری خواہش. اگر کوئی ہم سے پوچھتا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے مرنے کے پہلے، تو اگر دنیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے تو دنیا کی چیزیں مانگتے. بھائی جو ہے میری فیملی ہے، میرے گھر والے ہیں، میری بیوی بال بچے ہیں، تو ایک کام کیجئے، جو ہے آپ مجھے اتنا بڑا بنگلہ دے دیجئے، یا ایک کہ اتنے بڑا فلیٹ دے دیجئے، یا اتنی بڑی زمین دے دیجئے، تاکہ ہمارے گھر والوں کا گزر بسر ہو سکے. میرے جیسا عام انسان تو یہی کرتا. اگر تھوڑا متقی اور پرہیزگار ہوتا تو کیا کہتا کہ جنت دے دیجئے ہمیں، یہی تو کہتا. اگر متقی اور پرہیزگار انسان ہوتا تو آخری خواہش کیا ہوگی؟ جب پتا ہے کہ امام حسین کے رکاب میں ہم شہید ہونے والے ہیں تو آخری شہید کیا کرے گا؟ آخری خواہش یہی تو ہو سکتی ہے نا متقی اور پرہیزگار کی، مولا جنت کی ضمانت دلوا دیجیے ہمیں، جنت ہمیں مل جائے. لیکن اصحاب کربلا کو پتا تھا کہ جنت تو ہماری پکی ہے، جنت نہیں مانگا. حسین کی اقتدا میں جو نماز کا مزہ تھا اس مزے کو طلب کیا ہے. اے حسین، اے آقا، احب ان القا ربی، میں چاہتا ہوں میں اللہ سے ملاقات کروں. کس حال میں؟ وقت صلیت هذه الصلاة التي دنا وقتها، میں وہ نماز پڑھ لوں کہ جس کا وقت قریب آ چکا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے بعد سے میں اپنے رب سے ملاقات کروں. نماز کی کتنی زیادہ اہمیت تھی اصحاب کربلا کی نگاہوں میں، اور کتنی میٹھی چیز تھی کہ دنیا نہیں مانگا، جنت نہیں مانگا، مانگ بھی تو رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ اور آخری خواہش. پتہ ہے کہ اب جائیں گے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، آخری خواہش مانگ رہے ہیں. کیا مانگ رہے ہیں؟ بس نماز. آپ کی اقتدا میں ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ تھے ابو ثمامہ ساعدی، شخصیت پر سلام ہو، ابو ثمامہ ساعدی پر سلام ہو. دوسری محرم میں جو ہم نے جن شخصیت کو پڑھا وہ کون تھے؟ نافع بن ہلال. نافع بن ہلال کون شخصیت ہیں؟ جب امام حسین نے چراغوں کو خاموش کر دیا اور کہا جس کو جانا ہے چلا جائے، جب چراغوں کو واپس روشن کیا گیا تو سب نے کچھ نہ کچھ کہا. وہاں پہ نافع بن ہلال نے کہا انا علی نیاتنا و بصائرنا، مولا ہمیں اپنی نیت کر چکے ہیں، ہم اپنی نیت کے ساتھ آئے ہیں، اور ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ ہم آپ کے اوپر شہید کر دیے جائیں گے، پھر بھی ہم آئے ہیں. انجام سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، انجام ہمیں پتا ہے. مولا نوالی من والات و نوادی من عادات، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے آپ دشمنی رکھتے ہیں اس سے ہم دشمنی رکھتے ہیں. یا ایک لفظوں کو بدل کہہ دیا جائے، جو آپ کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو آپ کا جو دوستدار ہے وہ میرا دوستدار ہے، جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے. پھر میدان کربلا میں جا کر کے کیا رجس پڑھتے ہیں؟ انا الغلام الیمنی البجلی. ہر ایک اللہ نعرہ لگانے والوں کو، مرثیہ پڑھنے والوں کو، نوحہ پڑھنے والوں کو سلامت رکھے. ہم سب کی سلامتی کے لیے ایک باواز بلند صلوات کے ساتھ انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی.
میں یمنی اور بجلی مرد میدان ہوں، دینی علی دین حسین ابن علی، میرا دین کیا ہے؟ حسین ابن علی کا دین ہے۔ میرے عزیزو، حسین ابن علی کا دین ہے کیا؟ حسین ابن علی کا دین امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے۔ حسین ابن علی کا دین اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہدایت کرنے کا بھی ہے۔ امام کی صرف یہ خواہش نہیں تھی کہ ہم چلے جائیں جنت میں اور اصحاب باوفا کو لے کے چلے جائیں جنت میں، آپ پوری کربلا اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اور جتنے اہل بیت سے وابستہ حضرات ہیں ان کی رجس دیکھ لیجئے، جو بھی آیا ہے اور اپنے آخر کے قاتل کے آنکھوں میں جب آنکھیں ڈالا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں بخش دو، ہمیں معاف کر دو، ہمیں مت مارو، بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر تو ہمیں مار دے گا تو قیامت میں جا کر کے میرے نانا رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اہل بیت گھر والے؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا چاہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دامن کبھی نہ چھوٹنے پائے۔ اور آخری وقت تک امام حسین علیہ السلام نے چاہا ہے کہ یزیدی فوج کو بھی جہنم سے نکال لیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت میرے عزیزو، آخری وقت تک چاہا ہے، آخری وقت تک موعظہ اور نصیحت کر کے لوگوں کو چاہا کہ نکال لیں۔ جاتے تھے تقریر کرنے کے لیے کہ جانے کے بعد سے نافع بن ہلال گئے تقریر کرنے کے لیے، لیکن جب عمر سعد نے دیکھا کہ اب یہ تقریر کرے گا تو ہماری لشکر اور ہمارا فوج میں جو ہے ایک ہیجان برپا ہو جائے گا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، تو کیا کرتے تھے؟ آپ لوگوں نے اکثر فلموں میں دیکھا بھی ہوگا، ایسے کرنا، آواز نکالو، وہ ایسے کرتے ہیں سیریل میں۔ تو کہا اس نے کہ ایسے سے آواز نکالو تاکہ حسین اور حسین کے چاہنے والے جو آ کر کے موعظہ کر رہے ہیں ان کی آواز کہیں پہنچ ہی نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہدایت سے دور کرنا۔ حسین کا دین کون سا دین ہے؟ حسین ابن علی کا دین کون سا دین ہے؟ حسین ابن علی چاہتے ہیں کہ کوئی انسان جہنم میں نہ جائے۔ جو انسان جہنم سے نکل سکتا ہے ہر ایک کوشش کی ہے اس کو جہنم سے نکالنے کی۔ ابھی میں جس کا آج مصائب پڑھوں گا آپ اس کا ملاحظہ کریں گے کہ امام حسین نے اس کو جہنم سے کیسے نکالا اور کس طریقے سے پستی سے نکال کر کے بلندی تک لے کر کے گئے ہیں۔ میرا یہاں پہ ایک پیغام ہے کہ جو یہ شعر ہے، جو یہ بیت ہے کہ جو ہے خدا کے دین کی، میرا وہی دین ہے کہ جو حسین ابن علی کا دین ہے۔ یہ حسین ابن علی کا دین کیا ہے؟ امر بالمعروف کا دین ہے، لوگوں کو ہدایت کرنے کا دین ہے۔ ایک واقعہ ہے، اصل میں دو واقعہ ہے، میں دونوں کو رب دینا چاہوں گا۔ پہلے ایک واقعہ سنیں آپ کہ دین کیا سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے اکیلے جنت میں چلے جائیں کافی نہیں ہے، آپ اکیلے نمازی بن جائیں کافی نہیں ہے، آپ اکیلے روزہ دار بن جائیں کافی نہیں ہے۔ ہاں، کون سی عبادت زیادہ پسند ہے اللہ کو؟ کہ آپ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے مصلی پہ لے کے چلے آئیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے مجلس میں چلے آئیں، یہ ہم اللہ کا زیادہ قابل قبول ہے۔ یہ واقعہ سنیے۔ ایک مرتبہ، اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے؟ کسی نے؟ اور اگر کوئی انسان کہے کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ یہ بہت اچھا انسان ہوگا، بہت بابرکت انسان ہوگا۔ اچھا، اب اگر کوئی فرشتہ آ کر کے کسی انسان کو کھانا کھلائے، پرندے کی شکل میں آ کر کے کسی انسان کو کھانا کھلائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ کہ بہت متقی و پرہیزگار انسان ہوگا، بہت اچھا انسان ہوگا۔ جناب موسیٰ گزر رہے تھے راستے سے، انہوں نے دیکھا، اب دیکھیں فرشتوں کو ہم تو نہیں پہچان سکتے نا کیونکہ وہ تو پرندے کی شکل میں ہے، لیکن نبی وقت اس کی نگاہیں ہر ایک چیز کو اسکین کر کے دیکھتی ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ہر ایک چیز کو اسکین کر کے دیکھتی ہیں نبی کی آنکھیں۔ نبی نے دیکھا، پہچان گئے، کہا کہ اللہ اکبر، یہ انسان ایک لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے فرشتہ پرندے کی شکل میں اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ گئے، جانے کے بعد سے کہا السلام علیکم، کہا علیکم السلام، تم کون؟ کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ اندھا تھا، نابینا تھا بیچارہ وہ انسان۔ میں موسیٰ ہوں۔ کہا کہ اچھا موسیٰ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں جا رہا ہوں کوہ طور کے اوپر اللہ سے مناجات کرنے کے لیے۔ کہا کہ اچھا، تو ایک کام میرا کرو گے؟ میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا جا کر کے اللہ سے پوچھنا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ طور کے اوپر آئے، آنے کے بعد سے عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد سے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ معبود، ایک میرے امتی نے ابھی بھی مجھ سے سوال کیا ہے
کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ جنت میں اس کا پڑوسی کون ہوگا. تو خدا نے کہا کہ جا کر کے اس کو بول دو کہ پہلے جنت میں جائے گا تب تو پڑوسی کی بات آتی ہے. اللہ اکبر. پہلے جنت میں جائے تب تو پڑوسی کی بات آتی ہے. اب جناب موسیٰ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گئے کہ اتنا مقرب انسان کہ جس کو خداوند عالم فرشتوں کو بھیجے کہ جا کر کے وہ کھانا کھلائے، اتنا مقرب انسان، اگر میں آ کر کے اس کو یہ خبر سناؤں گا کہ خدا نے یہ جواب دیا ہے تو کوئی ہارٹ اٹیک نہ کر جائے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انسان تو ہارٹ اٹیک کر جائے گا، یا یہ کہ پھر کفر کی منزل میں چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا. کہ جب اتنا میرا مقام اتنا بلند ہے کہ فرشتہ آگے مجھے کھانا کھلا رہا ہے اور پھر بھی میں جہنم میں جاؤں گا تو اسے اللہ کی عبادت کر کے فائدہ کیا؟ کفر اختیار کر لے گا. جناب موسیٰ نے پھر کشمکش میں رہنے کے باوجود جب آئے تو آنے کے بعد سے اس نے پوچھا کہ موسیٰ کیا ہوا، میرا کوئی جواب ملا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ خداوند عالم نے کہا ہے کہ تو جنت میں نہیں جائے گا. اگر جنت میں جاتا تب سوال اٹھتا کہ تو تیرا پڑوسی کون ہوگا. ٹھیک ہے، سیم واقعہ جناب موسیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے. سیم واقعہ جناب موسیٰ، کیونکہ انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء یا جو مومن بندے ہیں نا، وہ دنیا میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی کون ہوگا، جنت میں ہمارا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا. جناب موسیٰ اب یہ واقعہ سنیے گا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ایک صلوات کا سہارا دیں پھر میں اس واقعہ اس موسیٰ کے جو امتی تھا اس واقعے کو یہاں روکیے اور خود موسیٰ کا واقعہ سنیے. جناب موسیٰ نے کوہ طور کے اوپر خداوند عالم سے راز و نیاز کیا اور پوچھا کہ معبود مجھے یہ بتا دے کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا. اب وہ کیا لگتا ہے خدا کیا جواب دے گا؟ اب ماما ابا خبا میں ایک مولانا ہوگا، یا یہ کہ تسبیح ڈلاتا ہوا ایک جو ہے متقی اور پرہیزگار زاہد انسان ہوگا. یہی سوچتے ہیں نا کہ اللہ کا جواب یہی ہوگا، کیونکہ نبی کا مقام، نبی کی منزلت، اس کا پڑوسی کون بنے گا؟ ظاہر سی بات ہے جو بہت بڑا مولانا ہوگا، جو بہت بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، وہی نبی کا پڑوسی بن سکتا ہے. خدا نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تیرا پڑوسی ایک جو ہے قصاب ہے. قصاب سمجھتے ہیں؟ قصائی، نائب، گوشت کاٹنے والا، قصائی ہے. کہا کہ معبود قصائی؟ کہا ہاں قصائی تیرا پڑوسی ہے جنت میں. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا فلاں فلاں جگہ رہتا ہے. اب یہ آئے، جناب موسیٰ آئے، آنے کے بعد سے دیکھا کہ قصاب دکان میں بیٹھا ہوا ہے، گوشت بیچ رہا ہے. جب گوشت بیچ کر کے فارغ ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ تجھے مہمان چاہیے؟ اچھا، عرب کا دستور ہے کہ مہمان نوازی میں بہت آگے ہیں. عرب مہمان کو خدا کے بعد کا سارا رتبہ دے دیتے ہیں. عراق میں آپ چلے جائیے، عراق میں جو کربلا میں مشی ہوتی ہے، اربعین میں، چہلم میں جو نجف سے کربلا تک مشی ہوتی ہے، اس میں آپ جائیے، ایسے غریب غریب انسان، لیکن ان کا حوصلہ، ہاتھ میں یا تو پھل لے کے رہیں گے یا کھجور لے کے کھڑے رہیں گے، ان سے جتنا بنے گا وہ لے کے کھڑے رہیں گے. سال سال بھر پیسہ جمع کرتے ہیں، ایک ایک پائی جمع کرتے ہیں تاکہ میں اربعین میں خرچ کر سکوں، اور اربعین میں خرچ کرتے ہیں. کیونکہ ایک عام انسان، جب ان کا ایک عام انسان آتا ہے تب وہ اس کے لیے اتنا زیادہ احترام کے قائل ہیں کہ اس کی حد سے زیادہ جو ہے اس کی اکرام کرتے ہیں. تو یہ تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جو ہے مہمان ہے، تو جو امام حسین کا مہمان ہوگا اس کا کتنا زیادہ اکرام کریں گے وہ. تو عرب مہمان نواز بے انتہا ہوتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، چلیں اب میں جو ہے گھر چلتے ہیں، بے شک مہمان مجھے قبول ہے. قصاب لے کر کے گھر پہ آیا. جناب موسیٰ نے دیکھا کہ گھر کی جو کمرے میں اس نے ایک جھولا میں کچھ باندھ رکھا ہے. گھر میں پہنچتے کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جھولے کو کھولا تو دیکھا کہ ایک بڑھیا، بہت ہی زیادہ بڑھیا، کہ جو نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، نہ بولتی بھی ہے تو صرف ہونٹ ہلتا ہے اور اب آواز بھی نہیں آتی ہے. جناب موسیٰ نے کہا، جناب موسیٰ صرف چپ چاپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں. اس نے اتارنے کے بعد سے اس کا ہاتھ منہ دھلایا، صاف کرایا، اور پھر جا کے کھانا پکایا. کھانا پکا کر کھانا لے کر کے آئے اور آنے کے بعد سے اس کو کھانا کھلایا، خود بھی کھایا. جناب موسیٰ جب دیکھ چکے تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یا نبی، اے شخص، ابھی اس کو پتا نہیں ہے کہ ہے کون. اے شخص، یہ میری ماں ہے، یہ معذور ہے، اور میں اس کو جھولے میں اوپر اس لیے باندھ دیتا ہوں
کیونکہ میں دن بھر دکان میں رہتا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ میری ماں کس حال میں، بیچاری چل بھی نہیں پاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑے مکوڑے آ کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں یا کہ جانور آ کر کے اس کو تکلیف پہنچائیں، اس لیے میں جھولے میں اوپر باندھ دیا کرتا ہوں. آتا ہوں تو آنے کے بعد سے اس کا منہ ہاتھ دھلاتا ہوں، کھانا بناتا ہوں، خود کھاتا ہوں اور اس کو کھلاتا ہوں. اور یہ جو ہے پھر مجھے کچھ دعا دیتی ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی دیکھا تھا کھانا کھانے کے بعد سے اس کے ہونٹ ہیلے تھے. تو اس نے دعا کیا کی، کیا دی دعا؟ تو اس شخص نے کہا، قصاب نے کہا کہ میری ماں جب بھی میں کھانا کھلاتا ہوں تو کھانا کھلانے کے بعد سے دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے وقت کے نبی موسیٰ کے ساتھ محشور کرے. اللہ اکبر، اللہ تجھے وقت کے نبی موسیٰ کے ساتھ محشور کرے. جناب موسیٰ نے کہا کہ بس تیری دعا قبول ہو گئی، میں موسیٰ ہوں اور اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سنا دوں کہ جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں تو میرا پڑوسی ہوگا. عزیزان محترم، یہ واقعہ کمپلیٹ ہو گیا. اب پہلے واقعے کی طرف ہم آتے ہیں. اس آواز کا سہارا دیں بلند. ماں کس ہستی کا نام ہے؟ ماں کی دعا. وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کی مائیں زندہ ہیں، جو اپنی ماں سے دعائیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ کریں. اگر ماں ناراض ہے تو اس کو راضی کریں تاکہ اس کی خوش دعا مل جائے ہماری تربیت میں. ایک قصاب کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی کا پڑوسی بنے؟ ماں کی دعا نہ ہوتی تو کیا اس کی وجہ تھی کہ نبی کا پڑوسی بن پاتا؟ دن بھر تو قصاب وہ جو کیا کرتا تھا. اور ادھر دیکھ لیجئے وہ عابد الزاہد جو موسیٰ کا امتی ہے کہ جس کو فرشتہ آگے کھانا کھلا رہا ہے، اس کا کیا عالم ہے؟ خدا نے کہہ دیا کہ وہ جنتی ہی نہیں ہے، وہ جنت میں جائے گا ہی نہیں. پڑوسی کی بات دور کی بات ہے. جناب موسیٰ نے کہا کہ ایسا کیا مسئلہ ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ یا نبی اللہ، میں جس گاؤں میں رہتا تھا، جس دیہات میں رہتا تھا، وہ پورا قریہ جو ہے بے دین تھا، سب بے نمازی، سب بے گناہ گار، طرح طرح کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان لوگ تھے. میں نے دیکھا کہ میرا دن خطرے میں ہے، اگر میں یہاں رہوں گا تو میں بھی بگڑ جاؤں گا. تو میں نے کیا سوچا کہ اس گاؤں کو چھوڑ دوں اور آ کر کے میں اس جنگل میں پناہ لے لی. میں نے اور اس جنگل میں آ کر کے میں نے عبادت کرنا شروع کر دی. اتنی زیادہ عبادت کی کہ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا. اب وہ میں اندھا ہو چکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا کرتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا بس یہی تو تیری غلطی تھی کہ جس کی بنا پر تو جو ہے جنتی نہیں بن سکا بلکہ جہنمی ہو گیا. کہا کیا غلطی کی؟ کہا یہ غلطی کی کہ تو نے اپنے گاؤں والوں کو ضلالت اور گمراہی میں چھوڑ دیا، صرف اپنی ہدایت کی فکر کی، اس لیے خداوند عالم نے تجھے جو ہے جہنمی قرار دیا ہے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے موسیٰ، کیا آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ اللہ سے جا کر کے اتنا کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو جس گاؤں سے میں بھاگ کر کے آیا ہوں، اب اس گاؤں میں جتنے گناہ گار ہیں سب کی سزا مجھے دے دے، ان لوگوں کو معاف کر دے، سب کو جنت دے دے. کیا اللہ کر سکتا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، جا کر یہ بات کرتا ہوں. آئے مناجات کرنے کے لیے کوہ طور کے اوپر. کہا کہ معبود، تو نے اپنے بندے کی آواز سنا. بندہ کیا کہتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ پورے گاؤں والوں کا جو بھی سزا ہے وہ مجھے دے دے اور میں جہنم میں جلوں گا، لیکن پورے گاؤں والوں کو جنت میں بھیج دو. خداوند عالم نے کہا کہ جا کر کہہ دو کہ وہ جنتی ہو گیا ہے. توجہ نہیں کیا عزیزو؟ جب تک انسان اپنا سوچتا ہے تب تک انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے. جب پوری معاشرے کو لے کر کے چلتا ہے، بھلے اس کی عبادت کم ہو، پھر وہ جنتی ہو جایا کرتا ہے. صلوات پر محمد. تو میرے عزیزوں، اب آج جو ہے مجھے جس کی رجس پڑھنی ہے، یہ میرا پیغام جو ہے اس رجس پہ کمپلیٹ ہو گیا. دینی علی دین حسین ابن علی، انا الغلام الیمنی البجلی، دینی علی دین حسین ابن علی. حسین ابن علی کا دین ہے کیا؟ اضربکم ضرب غلام بطلی یختم اللہ بخیر عملی.
یہ رجز کمپلیٹ ہو گئی. آج جو ہے ہم شروع کرتے ہیں انس بن حارث کی. یہ انس کون ہے؟ انس بن حارث اسدی کاہلی یہ کس شخصیت کا نام ہے؟ انہوں نے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا. دیکھیے کس شخصیت کا نام ہے، کتنی بڑی بزرگ شخصیت ہوگی. ابھی جو میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں انس بن حارث کی، یہ شخصیت ہے کون؟ انہوں نے رسول اسلام کو فرماتے ہوئے سنا ان ابنی ھذا یعنی الحسین یقتل بارض من العراق فمن ادرکہ فلینصرہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین یعنی حسین عراق کی ایک سرزمین کے اوپر قتل کر دیا جائے گا. تم میں سے، اپنے اصحاب سے خطاب کر کے رسول اسلام نے فرمایا، تم میں سے جس نے بھی حسین کو اور اس دن کو پا لیا اس کے اوپر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے. فلینصرہ، اس کے اوپر واجب ہے کہ حسین کی نصرت کرے. انس نے کیا کیا؟ انس نے حدیث سنا اور سننے کے بعد سے مدینہ کو خیر آباد کہا. اسی ٹائم چلے آئے آ کر کے کربلا. اللہ اکبر. حدیث سنا اور پہلے سے آمادگی تیار کر کے کربلا کے قریب آ کر کے بس گئے. کربلا کے قریب ایک بیابان میں رہنے لگے. بیابان کی زندگی کیا بیابان کچھ زندگی ہوتی ہے؟ نہ تو پانی، نہ کھانا، نہ کچھ. حدیث سنا، شوق دیکھیے، سنتے کے ساتھ چلے آئے. آنے کے بعد سے ایک بیابان میں زندگی گزار رہے ہیں. وہاں سے ایک شخص گزرا تو اس نے کہا کہ اے انس تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اسلام کو انہی کانوں سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین پر قتل کر دیا جائے گا، اس لیے میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آ کر کے زمین کو بسا لیا ہے تاکہ جیسے ہی کربلا واقع ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں اور رہوں اور کربلا میں رسول کا نواسہ قتل کر دیا جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے. میں نہیں چاہتا کہ حسین کی نصرت مجھ سے چھوٹ سکے. میں آ کر کے یہاں پہ زندگی گزار رہا ہوں. اور عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ، آپ امام حسین کی خدمت میں آئے. آنے کے بعد سے کہا کہ مولا برسوں سے ارمان دل میں جاگے ہوئے ہیں، برسوں سے ارمان لے کے بیٹھے ہیں مولا آپ کی نصرت کا، آپ مجھے اب اجازت دیجیے. مولا نے کہا کہ جاؤ. اجازت دیا. اتنے ضعیف ہو چکے ہیں کہ بھاویں لٹک کر کے آنکھوں کے اوپر گر رہی تھی. رومال لیا، رومال سے اپنے پیشانے کے اوپر باندھا اور بھووں کو چمڑی پکڑ کر کے اوپر کھینچ دیا تاکہ بھویں نیچے نہ آنی پائیں، تاکہ ہم دیکھ سکیں اور دشمنوں کے اوپر حملہ کر سکیں. تلوار نکالے نیام سے میدان کربلا میں گئے. اس ضعیفی کی عالم نے 18 منافقین اور کافرین کو واصل جہنم کیا. اللہ اکبر. 18 کو واصل جہنم کرنے کے بعد سے آپ شہید ہوئے. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے دوپہر میں بھی اس سلسلے میں بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا کا علم تھا کہ نہیں تھا. اب میرے عزیزو آپ یہ بتائیے کہ انس جیسے اصحاب کو کربلا کے وقوع کا علم ہو سکتا ہے تو حسین کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ انس جیسے اصحاب حسین علیہ السلام، جتنے اصحاب حسین علیہ السلام ہیں ان سب کو علم ہے، امام حسین کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، ایک اور واقعہ سنیے. جناب موسیٰ چلے اور کربلا سے جب ان کا گزر ہوا تو ایک مرتبہ ٹھوکر لگی. ٹھوکر لگنے سے ان کی نالین پارا ہو گئی، پھٹ گئی اور پیر سے خون جاری ہو گیا. ایک مرتبہ جناب موسیٰ گھبرائے، کیا کہیں کوئی میں نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی؟ ہاتھوں کو جوڑا، اے میرے معبود کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا کہ اے موسیٰ نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ میں نے چاہا کہ تو بھی جان لے کہ یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر ایک مقدس خون بہایا جائے گا. صرف میں یہ چاہتا تھا کہ تو بھی جان لے کہ مقدس خون بہایا جائے گا. اور ایسا ہی واقعہ جناب ابراہیم کے ساتھ ہو چکا تھا. اچھا، ایک اور چیز میں علم قتل حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جناب عیسیٰ کے 600 سال بعد رسول اسلام کا زمانہ ہے. اسلام اور جناب عیسیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے. اور جناب رسالت مآب کی بعثت کے 300 سال پہلے ایک کنیسے میں ایک پتھر پایا گیا. کنیسہ اور کلیسا دونوں میں فرق ہے. یہودی اور عیسائی، یہودیوں کی عبادت گاہ کو کنیسا کہتے ہیں، کنیسا. یہودیوں کی عبادت گاہ کو کنیسا کہتے ہیں اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کلیسا، نون کی جگہ نہ کی جگہ لا، کلیسا کہتے ہیں. تو کنیسا میں یہودیوں کی عبادت گاہ میں بعثت رسول کے 300 سال پہلے ایک پتھر ملا جس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا
اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی. تو اس عبارت کو کوئی سمجھ نہیں پایا کہ عبارت ہے کیا. لیکن اب 300 سال بعد بعثت رسول ہوئی اور اس کے بعد 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے. امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بعد کچھ لوگ جب اس کنیسے میں گئے ہیں، جانے کے بعد سے اس پتھر کو دیکھا ہے، تب سمجھ پائے ہیں کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. یہ تو عربی زبان میں لکھا ہوا ہے. عربی دانوں کے قریب گئے، جا کے پتا کیا کہ اس شعر کا مطلب بتائیے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. تو علماء نے بتایا کہ شعر کا مطلب یہ ہے کہ اترجو امت قتلت حسینا، کیا وہ امت یہ گمان کرتی ہے کہ جس نے حسین کو قتل کیا ہو، شفاعت جدہ یوم الحسابی، کہ وہ قیامت کے دن اس کے جد کی شفاعت پالے گا. کیا وہ امت کی جس نے حسین کو قتل کیا ہو یہ گمان کرتی ہے کہ قیامت کے دن اسے اس کے نانا کی شفاعت مل جائے گی؟ تو حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر جناب عیسیٰ کے زمانے سے، جناب آدم کے زمانے سے، جناب نوح کے زمانے سے، جناب ابراہیم کے زمانے سے، یعنی کہ جتنے مقربین تھے، جتنے اولیاء تھے، سب کو پتا تھا کہ واقعہ ہونے والی ہے. تو پھر امام حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اب یہاں پہ آتے ہیں میدان میں انس، اور آنے کے بعد سے رجس پڑھتے ہیں. رجس کا صرف شعر ابھی سناؤں گا، تشریح انشاءاللہ کل، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. شعر سن لیجیے. شعر کیا ہے؟ آ کر کے میدان کربلا میں آتے ہیں، آنے کے بعد رجس پڑھتے ہیں. آلو علی شیعت و رحمان و آلو حرب شیعت و شیطان. علی کی آل رحمان کے شیعہ ہیں، اللہ کے شیعہ ہیں. وہ آلو حرب یعنی ابو سفیان کی اولادیں جتنی بھی ہیں وہ سب شیعت و شیطان، شیطان کے شیعہ ہیں. یہاں پہ دو شیعوں کی معرفی کر رہے ہیں. ایک طرف شیعہ نے حیدر کرار کی معرفی کر رہے ہیں، تو دوسری طرف شیعہ نے معاویہ کی معرفی کر رہے ہیں. صلوات بر محمد وآل عزیزان محترم، یہ محرم کا مہینہ جو ہے سنورنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سجانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کا مہینہ ہے. کہ اب تک ہم جو تھے وہ تھے، لیکن اب سے ہم سدھر جائیں. ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی، لیکن نام بہت پیارا تھا، لیکن کام اس کا ایک خصلت بہت بری تھی، شراب پیا کرتا تھا. اور پرانے زمانے میں جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے، اور گاؤں کے چاروں طرف جو ہے دیوار ہوتی تھی، اور گاؤں میں داخل ہونے کا صرف ایک دروازہ ہوا کرتا تھا. اور ایک ذاکر کو کئی جگہ کئی گاؤں میں نمازی سے پڑھنا پڑتا تھا. محرم کا مہینہ تھا، محرم شروع ہو چکا تھا. ایک مرتبہ ایک ذاکر، دیکھیں یہ واقعہ ایسا ہے کہ یہیں سے مصائب شروع ہو گئے، اور اس واقعے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگ رو لیں گے. ایک ذاکر نے ایک گاؤں میں مجلس پڑھا. مجلس پڑھنے کے بعد سے چاہا کہ دوسرے گاؤں میں جائیں، تو مجلس پڑھ کے فوراً گیا، وہاں روانہ ہوا. وہاں پہنچا، جا کے دیکھا کہ دروازہ بند ہو چکا ہے. کہا کہ اتنا جلدی دروازہ بند ہو گیا. دروازہ کھٹکھٹایا تو پیچھے سے علی کی آواز آئی، کون؟ کہا کہ ارے میں مولانا ہوں، ذاکر ہوں، مجلس نہیں کروانا ہے کیا؟ کہا کہ اچھا آؤ. دروازہ کھولا، شراب کے نشے میں دھت تھا. اچھا آؤ. آئے. جیسے دروازہ کھولا، اندر گھسے تو دیکھا اس کے ہاتھ میں چمچماتا ہوا چھرا ہے. کہا کہ چلو بیٹھو اور مجلس پڑھو. مولانا پریشان، ارے ایسے تو کوئی مجلس پڑھتا ہے؟ نہ تو عوام ہے نہ ممبر ہے. کہا تم کو ممبر چاہیے؟ وہ شراب کے نشے میں تھا، کیا کرتا، تم کو ممبر چاہیے؟ کہا کہ ہاں ممبر چاہیے. کہا آؤ بیٹھو پیٹ کے اوپر، زمین کے اوپر ایسے بیٹھ گیا. کہا آؤ بیٹھو. انہوں نے کہا کہ اے علی، محرم شروع ہو چکا ہے اور تجھے پتا بھی نہیں کہ محرم شروع ہو چکا ہے؟ کہا کہ نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اور تو آج بھی شراب کے نشے میں بول رہتا، مگر ابھی تو تمہیں مجلس پڑھنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھے. اچھا مولا عباس کے مسائل پڑھنا، نہیں تو میں چاقو ہے میرے ہاتھ میں. کہا کہ ٹھیک.
مولا عباس کے مسائب پڑھوں گا. یہ پیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد سے جلدی جلدی جو بھی فضائل پڑھنا تھا پھر مسائب پڑھا مولا عباس کا. اب ایسی سچویشن میں کون ذاکر جو ہے کس طریقے سے مجلس پڑھ پائے گا؟ اب جو بھی یاد تھا جو بھی سمجھ میں آیا پڑھتا گیا بیچارہ. پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد سے چلا گیا. جب صبح ہوئی تو یہ ذاکر گیا گھر کے اوپر. اپنے گھر سے جب نکلا ہے یہ تو لوگوں نے بتایا کہ علی نے تو توبہ کر لی. کہا ارے علی نے توبہ کر لی؟ کہاں علی نے توبہ کر لی؟ کہا کہ اب شراب کبھی نہیں پیئیں گے. کہا ایسا کیسے؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ابھی کل بھی شراب کے نشے میں تھا, میں نے مجلس پڑھا, مولا عباس کی فضیلت اس نے سنی. خیر اسے گھر پہ آئے, ذاکر جو تھے گھر پہ آئے. آنے کے بعد سے کہا کہ علی ہے؟ کہا کہ نہیں علی کربلا گیا. اتنا تیزی میں پروگریس, اتنی رفتار سے آگے بڑھنا ہدایت کی طرف. کربلا گیا؟ ہاں کربلا گیا. یہ کربلا ہے مولا عباس کے حرم میں سارے گناہوں کو چھوڑ کر کے. دیکھیں اللہ بہت بڑا رحمان الرحیم ہے, اللہ کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. یا من سبقت رحمتہ غضبہ, اے وہ کہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے. اللہ کی رحمت زیادہ ہے, غضب کم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ گئے کربلا جانے کے بعد سے بہت ہی مغفرت, چھوڑ چکے تھے سارا گناہ, شراب وغیرہ چھوڑ چکے تھے. بری عادت اگر انسان ٹھان لینا کہ مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ کے رہے گا وہ, جیسے علی نے چھوڑ دیا. امام حسین علیہ السلام کے تقدس میں, مولا عباس کے تقدس میں, نہیں مجھے چھوڑنا ہے, چھوڑ دیا. گئے مولا عباس کے حرم میں, امام حسین کے حرم میں کچھ دن وہاں رہے. رہنے کے بعد سے چلے آئے نجف. اب نجف میں رہ کر کے یہ جو ہے علماء کے درس میں جایا کرتے تھے اور پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. جس انسان نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا. اچھا مشکل کیا ہے ہماری؟ ایک ہماری بھی مشکل ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے نا تو ہم فوراً اس کو جو ہے کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو آج توبہ کر لیا ہے اور آج بڑا جو ہے دین سمجھ میں آ رہا ہے ان کو, ہر جگہ جو ہے 2 دن سے نماز پڑھنے لگے, ہمیں چلے سکھانے کے لیے, الٹا تانا مارنے لگتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط چیز. انسان نے توبہ کیا ہے, پلٹ کر کے آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں, یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. توبہ کر لیا اس نے اور اس کو اور اچھا مقام دینا چاہیے, عزت دینی چاہیے اور شکر کرنا چاہیے کہ بھائی تم مجلس میں آئے, مسجد میں آئے, بیٹھ گئے. پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ایک آیت اللہ, ایک کسی شخص کا, بڑی نامور شخصیت کا انتقال ہو گیا. اس کی قبر کھودی گئی حرم میں, مولا کے حرم میں قبر کھودی گئی. پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا, تھوڑی دیر بعد جب قبر کھود دی گئی تو زندہ ہو گئی. کچھ بلاکیج وغیرہ ہوگی سانس کی نلی میں کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کوما میں چلا جاتا ہے, جس سے لگتا ہے کہ انسان مر گیا. یہ آج کل کے سائنس سے پتہ چلتا ہے. لیکن کچھ دیر کے بعد سے اگر علاج وغیرہ مل جائے یا کچھ ایسا انہونی ہو جائے تو انسان زندہ ہو جایا کرتے ہیں. بیٹھ وہ زندہ ہو گیا. اب وہاں پہ ایک آیت اللہ تھے, انہوں نے کہا کہ قبر کھود دی جا چکی ہے, ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. میرے عزیزو, یہاں پہ علی مولا متقیان امیر المومنین کے حرم کے پاس آئے, جالیوں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ مولا قبر آمادہ ہے اور مجھے وہ سعادت دے دیجیے کہ میں اس میں دفن ہو جاؤں. مولا قبر آمادہ ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا میں یہیں سے مسائب کے 2-4 جملے. مولا میں نے بہت گناہ کیا ہے, قبر آمادہ ہے, اپنے پاس مجھے جگہ دے دیجیے. عزاداران امام مظلوم کربلا, اس شخص کو موت واقع ہوئی اور اس کو اسی قبر میں دفن کیا گیا. عزاداران امام مظلوم کربلا, اگر کوئی انسان سدھرنا چاہے تو امام حسین علیہ السلام ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھ جائیں گے. آپ امام حسین علیہ السلام کو بلا کے تو دیکھیے. حر جس کا مصائب ہمیں پڑھنا ہے کربلا کے میدان میں, جو کل تک جہنمی تھا, ناری تھا, وہ شب عاشورہ اس نے آواز سنی کہ خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. اس کے دل کے اوپر بہت گہرا صدمہ پہنچا. کہا کہ میں ذمہ دار ہوں اس کا. اگر آج یہ بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے. حر تو ذمہ دار ہے. اگر تو نے حسین کے قافلے کو روکا نہ ہوتا,
موڑ کے کربلا نہ لایا ہوتا تو آج حسین کے بچے التش التش کی صدائیں بلند نہیں کر رہے ہوتے. چھوٹے چھوٹے بچے پرانے زمانے میں دستور تھا کہ ایک خیمے میں صرف اور صرف مشقیں رکھی جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے جب پیاس سے نڈھال ہو جاتے تھے تو اسی خیمے میں جاتے تھے اور اس مشق کو، جو سوکھی ہوئی مشق ہوا کرتی تھی، اس کو اپنے سینے سے لگا کر کے اور بیٹھے رہا کرتے تھے کہ جو اس میں نمی ہے، جو مشکیزے میں تری ہے، اس سے کچھ حد تک ہمیں جو ہے ایک نمی اور تری مل جائے. بچوں کا یہ عالم تھا. عزاداران امام مظلوم کربلا، حور کے اوپر ایک ہیجان برپا ہوا کہ جو اس حسین کے بچے اس مشکل کا شکار ہو رہے ہیں، وجہ میں ہوں. صبح عاشورہ جب نمودار ہوئی ہے تو جناب حر نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میں رات بھر سے یہ سن رہا ہوں کہ بچے التش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، مجھے حسین کے پاس لے چلو. لیکن دیکھو، میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے قافلے کو روکا ہے، حسین کے قافلے کو روکا ہے. بیٹا، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، کسی رسی سے باندھ دو، میں غلاموں کی صورت حسین کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. عزاداران امام مظلوم کربلا، حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھوں کو باندھا، رسی سے لے کر کے آگے بڑھے. کہا کہ بابا چلیے. کہا کہ نہیں بیٹا، میری آنکھوں کے اوپر بھی پٹی باندھ دو، میں حسین سے بہت شرمندہ ہوں، میں آنکھیں نہیں ملا پاؤں گا. میں آقا حسین سے آگے کیسے ملاؤں گا؟ آقا حسین کہہ رہے تھے کہ مجھے جانے دو، میں کہیں بھی چلا جاؤں گا، میں ہندوستان چلا جاؤں گا، میں گھیر کر کے لایا ہوں. بیٹا، آنکھیں ملانے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، پٹی باندھ دو. پٹی باندھ دی. چلے. حر نے کہا کہ بیٹا، جیسا جیسا ہوتا جائے گا بتاتے جانا. ایک مرتبہ جب آگے چلے تو حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا کہ اے بابا جان، ہم شبیہ رسول حسین کا بیٹا علی اکبر آگے آ رہا ہے آپ کے استقبال کے لیے. پھر آگے بڑھے، پھر کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا جان، اب تو حسین کا بھائی عباس آ رہے ہیں. چلتے رہے، آگے چلتے رہے. ایک مرتبہ بیٹے نے پھر اللہ اکبر کہا، اور اس بار اللہ اکبر کہنے کا انداز پہلے بار دونوں بار سے الگ ہے، جدا گانا ہے. حر پریشان ہو گئے. کہا کہ بیٹا یہ اس طریقے سے اللہ اکبر کہنے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ بابا جان، حسین بذات خود کھڑے ہو کر کے آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین قریب پہنچے، جناب حر آئے، اور آنے کے بعد سے اب یہاں پہ اگر حر آئے تھے تو میرے عزیزوں آپ خود انصاف سے بتائیے اور آپ سوچئے کہ حر آئے ہیں اور آنے کے بعد سے فوراً بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یا حسین، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو کیا امام حسین علیہ السلام اتنا کہنے کا حق رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے کہ اے حر، ہم تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن جا کر کے علی اصغر کی حالت دیکھو، اس کے ذمہ دار تم ہو. سکینہ کی جا کر کے حالت دیکھو، اس کے ذمہ دار تم ہو. کیا حر برا مانتے؟ برا نہیں مانتے. حسین کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے حر، میرے بچے جو پیاس سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار تم ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا. حر برا بھی نہیں مانتے اور حسین معاف بھی کر دیتے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کی یہ حالت ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار تم ہو. حسین نے کہا کہ اے حر، تیری توبہ قبول ہے، لیکن اے حر، حسین مجبور ہے. تم مہمان بھی بنا تو ایسے بھی مہمان بنا کہ حسین کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک خطرہ آپ نہیں ہے کہ میں تجھے پانی دے سکوں. عزاداران امام مظلوم کربلا، حر نے کہا کہ مولا، میں گناہ گار تھا، اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، سب سے پہلے مجھے شہادت کی اجازت دیجیے. امام حسین نے کہا کہ جا، تجھے میں نے اجازت دی. حر آئے میدان کربلا میں، شہادت جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد سے شہید ہوئے، اور جب گھوڑے سے نیچے گرے ہیں تو ایک مرتبہ آواز بلند کی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ،
اے حسین آپ پہ حور کا سلام ہو۔ جب حسین نے سلام کی آواز کو سنا، ایک مرتبہ مقتل کی طرف بڑھے، مقتل کی طرف بڑھنے کے بعد سے حور کو دیکھا کہ حور زمین پہ گرے ہوئے ہیں، ان کے سر کو اٹھا کر کے اپنے زانوں پہ رکھا، اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رومال نکال کر کے حور کی پیشانی پر باندھتے ہوئے فرمایا، اے حور